اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاة فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ النور کی یہ 5ویں رکوع ہے۔ سب سے پہلی آیات جو شروع میں تلاوت کی، اللہ نور السماوات والارض، یہ ایک آیات، اس کو آیات النور کہتے ہیں۔ اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ نور رکھا گیا ہے۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت اپنی شان، اپنی عظمت کے بارے میں بتا رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، اور اپنی ہدایت کی کیسے اللہ رب العزت لوگوں کو ظلمات سے، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتے ہیں، اور کس طرح لے کر آتے ہیں، اس کی مثال اللہ رب العزت نے سب سے پہلی آیات میں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ رب العزت آسمانوں اور زمین کے نور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس جملے کا ایک سادہ سا مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات کو ہدایت کا نور پہنچانے والا صرف اللہ رب العزت ہے۔ اس میں باقی علماء کے بھی اقوال ہیں، لیکن سب سے جو قوی قول ہے وہ یہی ہے کہ آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات کو ہدایت کا نور پہنچانے والا صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آگے اللہ رب العزت اپنے اس نور کی مثال دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح۔ اس نور کی مثال کچھ یوں ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ رکھا گیا ہو، جس میں وہ چراغ اسے کہتے ہیں جس میں وہ آگ لگی ہوتی ہے، اور طاق گھروں میں ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ ایک طاق ہو اور اس طاق میں چراغ رکھا گیا ہو۔ آگے فرمایا المصباح فی زجاجہ، اور وہ جو چراغ ہے، وہ جو جل رہا ہے، وہ ایک شیشے میں ہو۔ جیسے اس کی مثال ہم لے لیتے ہیں لالٹین سے، وہ چراغ طاق میں رکھا گیا ہو اور وہ چراغ جو ہے شیشے میں بند ہو۔ آگے فرمایا الزجاجۃ کأنہا کوکب، اب اس شیشے کے بارے میں فرما رہے ہیں جس کے اندر وہ چراغ ہیں۔ فرمایا وہ شیشہ ایسا ہو گویا کہ ایک ستارہ چمکتا ہوا۔ فرمایا کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ، گویا کہ وہ جو شیشہ ہے، فرمایا وہ شیشہ ایسا ہو جیسے ستارے کی طرح، کوکب ستارے کو کہتے ہیں، فرمایا ستارے کی طرح چمکتا ہو۔ آگے فرمایا موتی ستارہ ہو، اور جیسے ایک ستارہ اور موتی کی طرح وہ ستارہ چمک رہا ہو۔ آگے فرمایا یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ چراغ ایسے برکت والے درخت
یعنی زیتون سے روشن کیا جائے، زیتون کے تیل سے روشن کیا جائے، جو نہ صرف مشرق ہو نہ صرف مغرب۔ یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سورج کی روشنی کے بجائے چراغ کی روشنی سے اپنے نور کی مثال کیوں دی؟ تو اس کے بارے میں امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ سورج کی روشنی ایک چراغ کی روشنی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہاں اللہ رب العزت کے نور ہدایت کی مثال سورج کے بجائے چراغ سے اس لیے دی گئی ہے کہ یہاں مقصود اس ہدایت کی مثال دینا ہے جو گمراہی کے اندھیروں کے عین درمیان راستہ دکھائے، اور چراغ ہمیشہ اندھیرے کے بیچو بیچ روشنی کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم سورج کو دیکھیں تو سورج کی موجودگی میں کوئی اندھیرا باقی نہیں رہتا، یعنی جب سورج نکل آئے تو سارے اندھیرے چلے جاتے، کوئی اندھیرا باقی نہیں رہتا، اس لیے اندھیرے سے اس کا تقابل ساتھ ساتھ ظاہر نہیں ہوتا۔ اچھا، اب یہاں پر یہ جو فرمائے یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، کہ وہ چراغ ایسے برکت والے درخت یعنی زیتون سے روشن کیا جائے جو نہ صرف مشرقی ہو نہ مغربی ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا یعنی سورج چاہے مشرق ہو یا مغرب میں، سورج یا چاہے مشرق میں ہو یا مغرب میں، اس کی دھوپ اس درخت کو ہر حال میں پہنچتی ہے۔ ایسے درخت کا پھل اچھی طرح پکتا ہے اور اس کا تیل بھی زیادہ شفاف ہوتا ہے۔ یعنی جو مثال دی ہے کہ زیتون کے تیل سے وہ جو چراغ میں وہ روشنی ہوتی ہے، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں یہاں پر۔ آگے فرمایا یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، وہ جو تیل ہے، وہ جو زیتون کا تیل ہے جس کو سورج کی روشنی ہر طرف سے لگتی ہے، تو وہ جو برکت والا درخت ہے زیتون، اس کا تیل اتنا شفاف ہوتا ہے گویا ایسا لگتا ہے کہ اس کا تیل خود ہی روشنی دے گا، چاہے اسے آگ بھی نہ لگے۔ اس آیت کا مطلب یہی ہے، یکاد زیتھا، گویا ایسا لگتا ہے کہ اس درخت کا تیل یضیء خود بخود جل رہا ہے، ایسا شفاف ہوتا ہے، ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اس کو آگ پہنچے ہی نہیں، ایسا تیل ہے وہ۔ آگے فرمائے نور علی نور، نور کے اوپر ایک اور نور، نور بالائے نور۔ آگے فرمائے یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں اس کو اپنے نور سے عطا کرتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے ہیں اپنے نور کی طرف، اس کو اپنے نور میں سے عطا فرماتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے۔ یہ اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ کی مرضی پر ہے کہ اللہ رب العزت کو جو پسند آ جائے اس کو اپنے ہدایت کا نور عطا فرماتے ہیں۔ آگے فرمائے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ رب العزت لوگوں کے فائدے کے لیے مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ جو اوپر اللہ کے ہدایت کے جن نور کی مثال بیان کی ہے، اللہ رب العزت ایسی مثالیں اگر بیان کرتا ہے تو لوگوں کے فائدے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ آگے فرمائے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اگلی آیات میں فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ اللہ رب العزت نے جن گھروں کے بارے میں حکم دیا ہے کہ ان کو بلند مقام دیا جائے، یہاں مسجدیں مراد ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ حکم دیا ہے کہ مسجدوں کو جہاں اللہ رب العزت کی عبادت ہوتی ہے ان کو بلند مقام دیا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں اللہ رب العزت کے نام لے کر، یعنی اللہ رب العزت کا نام ان گھروں میں لے کر اللہ رب العزت کو یاد کیا جائے۔ یہ مسجدیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بلند مقام دیا جائے اور اس میں اللہ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور ان گھروں میں صبح اور شام، یہ جو مسجدیں ہیں ان گھروں میں صبح اور شام ایسے لوگ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ فرمائے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے لوگ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ان گھروں میں
لا تلہیہم تجارت ولا بیع، کہ ان لوگوں کو نہ تجارت روکتی ہے نہ خرید و فروخت روکتی ہے، عن ذکر اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کی ذکر سے، وہ اقام الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے سے، وہ ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے دینے سے۔ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جو صبح و شام اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں ان گھروں میں، اور ایسے لوگ ہیں کہ ان کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی، نماز کے قائم کرنے سے نہیں روکتی، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے نہیں روکتی۔ آگے فرمائے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ وہ لوگ ایسے دن سے ڈرتے ہیں، تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ اس دن یعنی قیامت کا دن مراد ہے، کہ وہ لوگ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، ایسا دن جس میں آنکھیں اور دل پلٹ دیے جائیں گے۔ وہ جو وحشت، قیامت کے دن کا جو وحشت ہے، وہ جب دیکھیں گے تو ان کے دل اور ان کی جو آنکھیں ہیں وہ الٹ جائیں گی، ایسا خوفناک دن ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ اس دن سے ڈرتے ہیں۔ اب آگے اللہ رب العزت نتیجہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ تجارت ان کو روکتی ہے، نہ خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، ان کے لیے جزا کیا ہے، ان کے لیے اللہ رب العزت کا انعام کیا ہے؟ فرمایا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، نتیجہ یہ ہے، فرمایا ان کی جزا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے اچھے اعمال کا بدلہ، اللہ رب العزت ان کو اچھے اعمال کا بدلہ دے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اس جزا میں جو اللہ رب العزت ان کو ان کے اچھے اعمال کے بدلے میں دے رہا ہے، اس پر زیادہ اپنی فضل سے اس جزا میں اور زیادتی کرے۔ آگے فرمایا وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے رزق میں سے، اپنے نعمتوں میں سے، اپنی رحمتوں میں سے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا والذین کفروا، اب کافروں کا ذکر ہے، مومنین مسلمانوں کا ذکر تو ہو گیا، ان کو جو جزا ملنے والی ہے، وہ جو انعام ملنے والا ہے اس کا بھی ذکر ہو گیا۔ اگلی آیت میں کافروں کا ذکر ہے، فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، ان کافروں نے اگر دنیا میں کوئی نیک عمل کیا ہوگا تو اس کی مثال اللہ رب العزت دے رہے ہیں، والذین کفروا، کہ وہ لوگ جن نے کفر کیا، اعمالهم، ان کی اعمال کی مثال کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، فرمایا کہ ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹیل صحرا، چٹیل میدان میں ایک سراب ہو جسے پیاسا آدمی پانی سمجھ بیٹھتا ہے۔ یعنی بندہ جب صحرا میں جاتا ہے اور وہ دور دیکھتا ہے اور اس کو پیاس بھی لگی ہو تو ہر جگہ اس کو دور سے، اور اس جو مٹی ہے، جو ریت ہے، اس پر سورج کی روشنی لگ رہی ہو تو اس کو جو ریت ہے جس پر سورج کی روشنی تیزی سے لگتی ہو اس کو پانی لگتا ہے۔ تو ان کی مثال ایسی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے کہ ایک چٹیل صحرا ہو، اس میں ایسے ہی دھوپ لگ رہا ہو ریت پر، اور یہ جو کافر لوگ ہیں یہ اپنے اعمال کو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی عمل تھا ہی نہیں۔ تو یہی مثال دی ہے کہ جب یہ اس ریت کے، یہ تو اس کو پانی سمجھ بیٹھتے ہیں دور سے، جب اس کے قریب چلے جاتے ہیں تو وہاں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو کچھ پاتے ہی نہیں ہیں۔ آگے فرمایا حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک کہ جب وہ اس ریت کے پاس آئے جس پر وہ تیز روشنی پڑ رہی تھی اور جس کو یہ پیاسا پانی سمجھ رہا تھا، جب وہ اس کے پاس آئے لم یجدہ شیئا، تو کچھ بھی نہیں پاتا سوائے ریت کے، وہ تو ریت تھی، پانی تھوڑی تھا۔ وجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، اور وہ وہاں پر اللہ رب العزت کو پاتا ہے، یعنی اس کے جو اعمال ہیں، اور یہ اعمال جس نے دنیا میں کی اس کافر نے، اور اس کو اچھے اعمال سمجھ رہا تھا کہ یہ میری نجات کا سبب ہے،
جب وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور وہ بڑا خوش بھی ہوگا کہ میرے پاس تو اتنے اعمال ہیں، لیکن جب اس کو پتہ چلے گا کہ عمل تو اس کے پاس کچھ تھا نہیں، تو وہاں عمل کے بجائے اللہ رب العزت کو پائے گا. تو فرمایا کہ وہاں پر اللہ رب العزت کو پائے گا. فوفاہ حسابہ، اور اللہ رب العزت اس کا پورا حساب چٹکا دیتا ہے، یعنی اللہ رب العزت اس کا پورا حساب کر دیتا ہے جو عمل اس نے دنیا میں کیے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ رب العزت بہت جلد حساب لے لیتا ہے. یعنی دنیا میں جو بھی عمل کرو گے، جو بھی عمل لوگ کرتے ہیں یا جن نے کیے یا آگے کریں گے، اس کا اللہ رب العزت بہت جلد حساب لینے والے ہیں. اگلی آیات میں ان کافروں کے اعمال کی دوسری مثال دے رہے ہیں. پہلی آیات میں تو اس کو صحرا کی ریت سے وہ کیا تشبیہ دی. اب اس دوسری آیات میں ایک اور طرح سے ان کافروں کے اعمال کو تشبیہ دے رہے ہیں اللہ رب العزت. تو فرمایا او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ، یا پھر ان اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گہرے سمندر میں پھیلے ہوئے اندھیرے. موج من فوقہ سحاب. فرمایا کہ ان کافروں کے جو اعمال ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گہرے سمندر میں پھیلے ہوئے اندھیرے، کہ سمندر کو ایک موج نے ڈانپ رکھا ہے، سمندر کو ایک موج نے ڈانپ رکھا ہے جس کے اوپر ایک اور موج ہے اور اس کے اوپر بادل ہے. موج من فوقہ، سمندر کو فرمایا ایک موج نے ڈانپ رکھا ہے، موج من فوقہ، اس کے اوپر ایک اور موج ہے، پھر اس کے اوپر بادل نے اس کو ڈانپ رکھا ہے. آگے فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض، غرض اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، یعنی اندھیرے ہی اندھیرے ہیں اور تو کچھ ہے نہیں. یہ جس کو اعمال سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اچھے اعمال کیے، وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں، بلکہ وہ تو صرف اندھیرے تھے جو ساری زندگی انہوں نے نافرمانیوں میں گزاری. آگے فرمایا اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ، جب وہ ہاتھ نکالے، یہ جب اس اندھیرے میں اپنا ہاتھ نکالے تو اپنے اس ہاتھ کو بھی نہ دیکھے، یعنی اپنا ہاتھ نکال کے دیکھے تو اس ہاتھ کو بھی نہ دیکھ پائے، ایسا اندھیرا اس پہ چھایا ہوگا. آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اور جس شخص کو اللہ ہی نور عطا نہ کرے اس کے نصیب میں کوئی نور نہیں ہے. یعنی اللہ رب العزت جس شخص کو ہدایت کا نور نصیب نہ کرے، جتنی بھی ترغیبیں دے دو، جتنی بھی واضح کر لو، اس کے نصیب میں، اس کی قسمت میں کوئی ہدایت نہیں ہے. تقبل اللہ منی.